لفظوں کا یوں انتخاب زینب نے کیا ہے، لفظوں کا یوں انتخاب زینب نے، پڑھی ہو جیسے علی کی کتاب زینب نے، پڑھی ہو جیسے علی کی کتاب زینب نے، جو کربلا میں اٹھا تھا سوال بیعت کا، جو کربلا میں اٹھا تھا سوال بیعت کا، دیا ہے شام میں اس کا جواب زینب نے۔ اور یہ راز شام کے دربار میں کھلا زینب، یہ راز شام کے دربار میں کھلا زینب، تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب، تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب، اور نکالے شام میں یوں حق کے راستے تو نے، نکالے شام میں یوں حق کے راستے تو نے، یزید بھول گیا اپنا راستہ زینب، یزید بھول گیا اپنا راستہ زینب، اور صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے گوشے سے، صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے گوشے سے، نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی اذا زینب، نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی اذا زینب، اور اذا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب، اذا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب، تو دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب، اور کرب و بلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے، کرب و بلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے، تعمیر ہے حسین کی نقشہ علی کا، تعمیر ہے حسین کی نقشہ علی کا ہے، اور تیور بتا رہے ہیں یہ دربار شام میں، زینب تیری زبان میں لہجہ علی کا ہے۔ تاریخ کربلا کے دو باب ہیں، ایک کربلا اور دوسرا کوفہ اور دمشق۔ تو پہلا باب کربلا کا سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جیتا، اور دوسرا باب کوفہ اور دمشق کا سیدہ زینب کبریٰ نے رقم کی۔ سیدہ زینب کبریٰ جس خاندان میں پیدا ہوئی، جس گھرانے میں پیدا ہوئی، پنجتن پاک وہاں پہلے سے موجود تھے۔ جب آپ نے ولادت پائی اور آنکھیں کھولی تو آپ کا رابطہ کائنات کے سرداروں کے ساتھ تھا۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاولیاء، ماں سیدۃ النساء، اور بھائی سیدہ شباب اہل جنت۔ تو جس کی تربیت ہی پنجتن پاک کی آغوش میں ہوئی ہو، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو مجھے کہنے دیجیے گا، میرے لفظوں پہ غور کریے گا کہ سیدہ زینب وہ حدیث ہیں جن کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی۔ اس سارے کائنات میں سبھی بہن کو اپنے بھائی سے اور بھائی کو اپنے بہن سے محبت ہوتی ہے، لیکن میں پوری تقریر کے پوری ریسرچ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی محبت سیدہ زینب کو اپنے بھائی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی، اتنی محبت کائنات میں کسی بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ دیکھیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا کہ دیکھو، اگر تمہیں بیٹی کا کردار نبھانا ہے تو کیسے نبھانا ہے، اگر بہن کا کردار نبھانا ہے تو کیسے نبھانا ہے، معصوم ماں کا کردار نبھانا ہے تو کیسے نبھانا ہے۔ تو معصوم بیٹی کا کردار فاطمہ زہرا، معصوم بیوی کا کردار فاطمہ زہرا، معصوم ماں کا کردار فاطمہ زہرا، اور معصوم بہن کا کردار فاطمہ کا تو کوئی بھائی تھا ہی۔ تو معصوم بہن
کردار رہ جاتا اگر زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا دنیا میں تشریف نہ لاتی۔ دراصل یہ کردار، معصوم بہن کا کردار جو زینب سلام اللہ علیہ نے نبھایا، یہ کردار فاطمہ زہرا کا تھا جس کو زینب نے نبھایا۔ آپ کی ولادت 1 شعبان 6 ہجری کو مدینے میں شیر خدا علی مرتضیٰ کے گھر میں ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم مدینہ شہر سے باہر تھے، تو فاطمہ زہرا مولا کائنات کے پاس آئیں، کہنے لگی اے مولا کائنات اس ننھی شہزادی کا نام رکھ دیجیے۔ مولا کہتا ہے میری مجال کہاں کہ میں اس کا نام رکھوں، اس کا نام تو سرور کائنات خود رکھے گئے۔ اور جب سرور کائنات مدینہ شہر میں داخل ہوئے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس ننھی شہزادی کو لے کر رسول اکرم کے گھر گئی، تو جیسا کہ ہر بار ہوتا تھا رسول اکرم فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی مسند میں فاطمہ کو بٹھایا، فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سارے صحابہ رسول کو دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر رسول فاطمہ کو دیکھ کر کہتے ہیں اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ امام ترمذی امام بخاری کی حدیث ہے اذا فاطمہ دخلت قام الیہ، جب جب فاطمہ رسول کے گھر آتی رسول فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو جب فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ اس ننھی شہزادی کا نام رکھ دیجئے، تو رسول اکرم نے کہا اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، مگر کیا میں خدا پہ سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ اس کا نام تو خدا بھیجے گا۔ اور ابھی یہ الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ جبریل امین تشریف لے۔ جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے جس طرح ہم نے ساری کائنات کو اہل بیت کے ناموں سے سجا رکھا ہے، اسی طرح ہم نے لوح محفوظ کو زینب کے نام سے سجایا ہوا ہے، اور اس کا نام زینب۔ زینب عربی میں 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، زین اور اب۔ زین کہتے ہیں زینت کو اور اب کہتے ہیں باپ۔ تو زینب کا مطلب ہوا باپ کی زینت۔